قرآن مجید کو آپ عددوں میں کنورٹ کر رہے ہیں، پھر کنورٹ کرنے کے بعد پھر بھی یہ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ بھائی ہندوؤں کے بتوں کے نام بھی انہی اعداد پر آ رہے ہیں، تو کیسے پتہ چلے گا یہ بسم اللہ ہے؟ شیخ صاحب، اس میں ایک اور چیز جو ہمیں اس کا جواب لوگ دیتے ہیں کہ قرآن مجید کو لکھنے سے اگر بے حرمتی آتی ہے تو اس کی جگہ ہم قرآن مجید کا ترجمہ لکھ لیں، اعداد لکھ لیں، رموز آتے ہیں، اشارے آتے ہیں، قرآن مجید کے معنی کے نام پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ بھی قرآن کریم ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ اس میں دیکھیں قرآنی تعویذات کے منع کرنے کی جو دلائل میں سے جو ادلہ ہیں ان میں ایک دلیل یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کی تحریف کی جاتی ہے۔ تحریف کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے قرآن کے لفظ کا نمبر نکال لیا اور نمبر نکالنے کے بعد جو ہے وہ آپ نے وہ عدد جو ہے وہاں لکھ دیا، جیسے بسم اللہ کا لوگ لکھتے ہیں 786 لکھ دیتے ہیں جی۔ اب اگر آپ یہ صحیح جو طریقہ جس طرح عدد نکالتے ہیں، انہوں نے ہر جو عربی الفاظ ہے نا اس کا ایک نمبرز مقرر کیے ہوتے ہیں، جیسے الف کا انہوں نے ایک نمبر ہے، اسی طرح با کا انہوں نے الگ نمبر لگائے ہوتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ بسم اللہ ہے مثلا، بسم اللہ کے وہ 786 مخفف نکالتے ہیں، شارٹ جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں کہ یہ بے حرمتی سے مسلمانوں کی اکثریت یہی کرتی ہے۔ تو اب ابھی دیکھیں کہ اب انہوں نے جو یہ کیسے نکالتے ہیں، انہوں نے ہر حرف کا نمبر مقرر کیا ہوا ہے، جیسے با ہے بسم اللہ میں اس کا 2 انہوں نے نمبر لگایا، پھر سین ہے اس کا 60 لگایا ہوا، میم ہے اس کا 40 ہے نمبر، الف ہے اس کا 1 ہے، لام کا پھر 30 ہے، پھر ڈبل لام آئے گی 30 ہو گیا۔ اس طرح کر کر کے انہوں نے ہر حرف کے عدد مقرر کیے ہوں، اس کا پھر ٹوٹل نکالتے ہیں۔ جب ٹوٹل نکالتے ہیں تو اس کا جو مکمل آئے تو اس کو کہتے ہیں یہ اس بسم اللہ کا خلاصہ ہے، ٹھیک ہے، نچوڑ ہے اعداد میں۔ اب وہ کہتے ہیں ہم بے حرمتی سے بچ گئے۔ اب اگر حقیقی طور پہ دیکھا جائے کہ یہ جو 786 ہے، بسم اللہ کا عدد 786 نہیں نکلتا، 787 نکلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب 786 جو ہے وہ مشہور ہے، ہاں جو 786 ہے یہ اصل میں ہندوؤں کا ایک بت ہے ہری کرشنا کے نام سے، اس کا مخفف 786 ہے۔ اب آپ نے 786 لکھ دیا، اب کیا پتہ کہ بھائی اس میں یہ 786 اللہ کا نام آپ نے لکھا ہے یا ہندوؤں کے ایک بت سے آپ نے مدد مانگی ہے۔ تو یہ اعداد جو ہیں، اعداد کے نمبر دیکھ کر ان کو شمار کرنا، یہ ایک تو قرآن کی سیدھی سیدھی تحریف ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو قرآن کو عدل، اب مثلا مثال کے طور پہ یہ مولوی کا لفظ ہے نا، مولوی کا نمبر بنتا ہے 92 یعنی 92۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اگر کسی مولوی صاحب کو آپ اس کو مولوی صاحب کہنے کے بجائے آپ اس کو کہیں کہ 92 صاحب ادھر آئیں، تو وہ اپنی توہین محسوس کرے گا نہیں کرے گا؟ بالکل۔ تو جب آپ ایک انسان اپنے سامنے یہ عدد اپنے لیے اس کے لیے استعمال کیا جائے تو وہ اپنی بے عزتی اس میں فیل کرتا ہے، توہین میں فیل کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ اللہ تعالیٰ کے شاعر کی تو تعظیم کرنی چاہیے۔ تو قرآن مجید کو آپ عددوں میں کنورٹ کر رہے ہیں، پھر کنورٹ کرنے کے بعد پھر بھی یہ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ بھائی ہندوؤں کے بتوں کے نام بھی انہی اعداد پر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ تو لفظ کا عدد ہے نا، تو کسی کے نام میں بھی وہ لفظ آ سکتا ہے، تو کیسے پتہ چلے گا یہ بسم اللہ ہے؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ اعداد جو نکالنا ہے، یہ اعداد بھی ایک غیر شرعی عمل ہے، اس سے قرآن کی توہین کا پہلو نکلتا ہے، قرآن میں تحریف یعنی تبدیلی ایک لحاظ سے آپ کر رہے ہیں کہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن ہے، وہ قرآن ہے نہیں وہ، ٹھیک ہے۔ پھر جو ہے کیا کہتے ہیں، قرآن میں تو اب زبر زیر کی ہیر پھیر نہیں کر سکتے، آپ تو پوری عبارت کو ورڈ میں اعداد میں کنورٹ کر دیتے ہیں۔ بلکہ شیخ صاحب اس پہ میں اگر تھوڑی سی گفتگو کروں، یہ تو سیدھا سیدھا ایک شیاطین کا ایک حربہ ہے کہ مسلمان کو کافر بنایا جائے، کہ قرآن کریم کے بارے میں قرآن میں تحریف ہو نہیں سکتی، اللہ کا ایک چیلنج ہے کہ قرآن کریم کے اندر کوئی ایڈیشن کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ یہ صرف انسان سے کرواتے اس لیے ہیں
تاکہ انسان سے عمل کروا کر یہ ثابت کیا جائے کہ اس نے قرآن کریم میں تبدیلی کر دی، تاکہ کافروں کے اندر شمار رہے. تو مکمل کفری عمل ہے یہ تو، یعنی کہ اس کو لے ہی جانا اس طرف ہے، کفر کی طرف جانا چاہتے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ یہ اعداد نکالنا قرآن مجید کے یہ بھی کسی طرح بھی جائز نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن میں ایک لحاظ سے تبدیلی ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام کی ایک لحاظ سے توہین ہے. بالکل ٹھیک ہے، اور یہ بہت خطرناک چیز ہے. والعیاذ باللہ. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ یہ کہ کبھی انسان کو یہ کفر کی طرف بھی جی ہاں، یہ چیز نہ لے جائے. اچھا، قرآن ایک اور بھی ان میں المیہ یہ ہے کہ وہ قرآن کے اعداد کو، حروف کو کاٹتے ہیں. باکس بنائیں گے، باکس میں ایک لفظ ایک باکس میں لکھیں گے اس طرح کر کے، پھر نیچے کو لے کے آئیں گے. جیسے مثلا ایک آیت محبت کے تعویذ کے لیے انہوں نے یہ آیت لکھی ہوئی ہے کہ یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. اس میں انہوں نے پہلے یحبونہ لکھا ہے، اس کے سامنے کحب لکھا ہے باکس میں الگ سے، اللہ کا نام الگ باکس میں لکھا ہے، والذین الگ میں لکھا ہے. پھر وہ آمنو اس کو بالکل نیچے لے آئے ہیں. پھر آپ دوسری لائن میں پڑھیں تو آیت کو بالکل الٹ دیا ہے انہوں نے. کحب اللہ، یحبونہم سے پہلے انہوں نے کحب اللہ لکھ دیا، کحب لکھ دیا، پھر دوسرے باکس میں اللہ لکھ دیا، پھر والذین لکھ دیا. یعنی کہ قرآن کے حروف کو جو ترتیب ہے، آپ سمجھیں کہ قرآن کی ترتیب تو اتنی لازمی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوتا تھا تو آپ فرماتے تھے کہ اس آیت کو اس آیت کے بعد رکھو اور اس صورت کو اس صورت کے بعد رکھو. تو آپ کیسے قرآن کے ایک لفظ ہے وہ بعد میں ہے، آپ اس کو پہلے لے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، باکسوں میں اس کو کاٹ رہے ہیں. تو یہ قرآن کی توہین اور کفر نہیں ہے تو یہ اور کیا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. تو قرآن میں تو وقف اور ابتدا کی اتنی وہ اہمیت ہے کہ آپ ایسی آیت پر وقف کرنا جائز نہیں ہے جس کا معنی نہ صحیح بن رہا ہو، بجائے اس کے کہ آپ جو ہے نا اس کا لفظ کو ہی بالکل کاٹ کے توڑ کے کحب اللہ والذین پھر لکھا ہوا ہے، پھر لکھا اللہ، پھر والذین، پھر آمنو والذین آمنو. اب مقصد یہ کہ قرآن کے الفاظ کو الگ الگ کر کے کاٹ کاٹ کے باکسوں کے اندر اس کو انہوں نے تعویذ بنا دیا ہے. تو یہ قرآن کے ساتھ مذاق، قرآن کی بے حرمتی، قرآن کی تحریف، اور یہ کفر نہیں ہے تو اور اس سے بڑا اور کون سا کفر ہے کہ آپ قرآنی الفاظ کو جو ہے باکسوں میں کاٹیں اس طرح توڑ موڑ کے، اور جو لفظ بعد میں آنا ہے اس کو پہلے لگا دیں، جو پہلے آنا ہے اس کو بعد میں لگا دیں. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے بھی یہ چیز بالکل جائز نہیں ہے. اور اس کے بعد ایک اور بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ذریعہ ہے لوگوں کو اذکار سے، دعاؤں سے، قرآن سے دور کرنے کا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ میں شفا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ نے بتایا کہ 7 دفعہ پڑھ کے دم کریں تو اس سے اللہ تعالیٰ بیماری سے شفا دے دیتا ہے. اب جس بندے کو آپ نے بتا دیا کہ بھائی یہ باندھ لو، تو وہ کہے گا مجھے فاتحہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دعائیں سکھائیں کہ جہاں کسی کو تکلیف ہو وہاں ہاتھ رکھے، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کہے، پھر دم پڑے اعوذ بعزت اللہ و قدرتی من شر ما اجد و حاضر. یہ دعا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا کہ دم کرنے کا یہ طریقہ ہے. تو جس شخص نے جو ہے جس کو آپ نے تعویذ باندھ کے دے دیا تو وہ کہے گا مجھے اس دعا یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو ایک تو آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا، جس طریقے سے شفا حاصل ہونی تھی وہ طریقہ ہی آپ نے اختیار نہیں کیا. تو اور دوسرا جو ہے الٹا جو ہے کفریہ اور شرکیہ جو ہے طریقہ اختیار کر کے آپ نے وہ اس کو باندھ لیا اپنے ساتھ. تو اس وجہ سے بھی جائز نہیں ہے. پھر جو ہے علماء کے بھی فتاویٰ ہیں، جیسے سعودیہ کی لجنہ دائمہ کی کمیٹی ہے، ان کا متفقہ فتویٰ ہے کہ قرآنی تعویذ باندھنا بھی جائز نہیں ہے. اس کی وجوہات انہوں نے یہی ذکر کی ہیں کہ اللہ کے نبی نے تعویذات میں فرق نہیں کیا، جیسا کہ دم میں فرق کر کے بتایا کہ دم جو شرک نہ ہو وہ جائز ہے، لیکن تعویذ کو آپ نے عمومی طور پر منع کیا ہے. اور اس طرح جو ہے ایک کفریہ تعویذ اور قرآنی تعویذ میں کوئی خلط ملط نہ ہو جائے، یہ بھی انہوں نے وجہ ذکر کی. تو اس لیے ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ بھی ہے، وہ قول بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ کانوا یکرہون التمائم، کہ سلف جو ہے تعویذوں کو مکروہ سمجھتے تھے اگرچہ وہ قرآن سے ہوں یا غیر قرآن سے ہوں. ٹھیک ہے، اس کو قائل نہیں تھے. تو اس لیے یہ جو دلائل ہیں، ان دلائل کی روشنی میں جو ہے یہی بات جو ہے وہ حتمی ہے کہ قرآن مجید کے بھی تعویذ لکھ کر باندھنا یا لٹکانا گھروں پر، دروازوں پر، گاڑیوں میں، یا اپنے ہاتھ پہ، بازو میں، کڑے کی شکل میں، چھلے کی شکل میں، انگوٹھیوں پہ لوگ لکھوا لیتے ہیں، یہ کسی طور پر بھی شرعی طور پر جائز نہیں ہے. جو چیز جائز ہے وہ وہی طریقہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی دم کی شکل میں سکھایا ہے،
اور اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ آئندہ بات کریں گے، اللہ تعالیٰ کی توفیق۔ جزاکم اللہ خیر۔ ناظرین کرام، ہم نے آج شیخ سے بڑی سیر حاصل گفتگو میں یہ معلوم کیا ہے کہ تمیمہ اور تعویذ کسی بھی صورت میں ہو، اس کا لٹکانا، اس کا پہننا جو ہے وہ شرعاً طور پر جائز نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے شفا رکھی ہے، اس میں کوئی جو ہے شک و شکوک کی بات نہیں، کوئی شبہ کی بات نہیں ہے، لیکن قرآن کریم کا جو انداز ہے شفا کا، وہ اس کے پڑھنے، اس کے سننے میں ہے، اس کی تاثیر اس پر عمل کرنے میں ہے۔ اس کو پڑھا جائے، تلاوت کی جائے، خود اپنے اوپر دم کیا جائے، مریض پر دم کیا جائے، جس کا ثبوت خود پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ لوگ اس کی ایک دنیاوی مثال بھی دیتے ہیں کہ شہد میں اللہ رب العالمین نے شفا رکھی ہے، تو کیا شہد کی بوتل لٹکا لینے سے شفا مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی۔ لازم ہے کہ شہد کھایا جائے، دوائی میں استعمال کیا جائے، پیا جائے، یا زخم کے اوپر لگایا جائے، آنکھوں میں استعمال کیا جائے، تو شہد سے شفا مل سکتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جس چیز کی شفا رکھی ہے، اس کو اسی انداز سے اپنانے میں ہی انسان کے لیے اس میں خیر ہے۔ لیکن شیطان انسان کے دل میں ایسے فکر اور ایسی نظریات ڈال دیتا ہے جس سے وہ اس کے اصل فائدے سے بھی دور ہو جاتا ہے، بلکہ اخروی نقصان کا بھی حامل ٹھہرتا ہے۔ کہ قرآن مجید کے جو تعظیم ہے، قرآن مجید کی جو عزت ہے، جو اللہ رب العالمین اس کی تاثیر رکھی ہے، اس کے ساتھ ایسے امور کرنا، ایسے اعمال بجا لانا قرآن کریم کے لیے جو انتہائی نازیبہ ہیں، تو اللہ رب العالمین کے کلام کے ساتھ یہ توہین بھی ہے، اور انسان ہو سکتا ہے یہ عمل کر کے کفر تک چلا جائے۔ اور یہی شیطان کا مقصد ہے کہ قرآن مجید کے تعلق سے، اللہ کے بارے میں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے دلوں میں، ہمارے ذہنوں میں ایسے افکار و نظریات ڈال دے جس سے ہم کسی بھی طریقے سے اللہ کی توہین کر بیٹھیں، رسول کریم کی توہین کر بیٹھیں، یا کلام مقدس کا، اللہ کے کلام کی توہین کر بیٹھیں، تو انسان کا دنیا اور آخرت سے ایمان بھی جائے گا، اعمال بھی جائیں گے، اور انسان ہو سکتا ہے کفر پر ہی اس کی موت آ جائے، والعیاذ باللہ۔ یہیں پر اپنے آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں تعویذ ہی کے حوالے سے نئے کچھ سوالات ہم شیخ صاحب سے کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔